کہ والدہ محترمہ نے ایک دفعہ آپ کو ایک سفر کرنے سے منع کیا تھا، ہاں تو مری کی سائڈ کا تھا، وہ کیا واقعہ تھا، کیوں منع کیا تھا، پھر آپ نے کیا کیا، ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں پلیز۔ مری کے اندر ڈرامہ تھا ذوالقرنین حیدر صاحب کا اور ہمارے ڈاکٹر یونس بٹ صاحب جو ہے، ڈاکٹر یونس بٹ صاحب وہاں گیسٹ تھے، تو میں پوری ریہرسل کر کے تو گھر آ گیا۔ وینسڈے کو میں گھر آیا تھا ادھر لاہور میں؟ میاں چنوں۔ اچھا میاں چلو۔ تو میری ماں جو تھی ان کی طبیعت کچھ ڈسٹرب تھی، تو انہوں نے مجھے کہا بیٹے جمعے کو چلے جاؤ۔ میں کہنا ماں جی مجھے جمعرات کو اس لیے جانا پڑے گا کہ جمعے کو ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ میری ماں نے کبھی نہیں روکا سر، پوری زندگی نہیں روکا مجھے۔ میری ماں نے جاتے ہی سب سے پہلے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ جانا کب ہے۔ اماں کو میں نے بتانا ہے تو اماں نے اس حساب سے پورا سسٹم طے کر لینا ہے، بھی اس کو آلو گوشت، اس کو بھنڈی گوشت، اس کو یہ جو میری پسندیدہ چیزیں ہیں وہ اماں نے بنانی ہیں۔ اماں نے کپڑے سلوا کے رکھے ہوئے ہیں، تیار کیے ہوئے ہیں، استری کر کے فریش کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز ریڈی۔ اور پھر میری ماں نے دروازے میں کھڑے ہو کے مجھے گلی تک دیکھنا ہے، پھر میں نے واپس مڑنا ہے، پھر میں نے اماں کو ایسے کرنا ہے، پھر میری ماں نے اللہ کی طرف دیکھنا ہے، یہ روٹین۔ اس دن میری ماں نے کہا کہ میرے بچے جمعے کو چلے جانا۔ میں کہا مجھے جمعرات کو ڈرامہ مجھے جانا پڑے گا، جمعے کو ڈرامہ شروع ہوگا۔ اور میں جمعرات کو گھر سے نکلا، اس وقت موٹر وے نہیں تھا، جی ٹی روڈ تھا۔ میاں چنوں سے میں لاہور پہنچا، لاہور سے میں راول پنڈی پہنچا، راول پنڈی سے جب میں مری پہنچا تو آرٹس کونسل کی سیڑھیوں پہ ذوالقرنین حیدر صاحب اور ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کھڑے تھے۔ تو اوپر ٹیلی فون ایکسچینج تھی، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ٹیلی فون کریں، گھر میں کوئی مشکل ہے۔ ٹیلی فون ایکسچینج میں بھی وہ اچھے میرے دوست تھے وہاں پر جتنے بھی کام کرتے تھے، تو چونکہ فون وہاں پہ آیا تھا تو انہوں نے مجھے فون ملا کے دیا۔ تو میری تیسرے نمبر پہ جو بہن تھیں، اب ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے فون اٹھایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ماں جی کا انتقال ہو۔ ذوالقرنین حیدر شاہ صاحب کے ہاتھ میں ایک وہ تھا، رومال تھا، اس میں پیسے تھے، کافی پیسے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ رکھو اور واپس چلے جاؤ۔ وہاں سے میں لاہور آیا، لاہور میں ساری رستے میں دعائیں کرتا آیا، اور مجھے اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ میری ماں نے کبھی نہیں منع کیا، اس دفعہ کیا تھا تو میں رک جاتا۔ لیکن یہ بھی کمٹمنٹ ہوتی ہے، جب ماں نے مجھے سکھایا کہ جس سے وعدہ کرو اس سے وعدہ خلافی نہ کرنا، کبھی گفتگو کے اندر جھوٹ کا استعمال نہ کرنا، اگر کوئی امانت رکھا ہے تو امانت کا بہت خیال رکھنا، اپنی جان گوا دینا لیکن اس کی امانت میں خیانت نہ ہونے دینا، اور کبھی دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں بیٹھ کے کبھی فوش گفتگو نہ کرنا۔ میری ماں نے مجھے یہ بتایا تھا اور میں اپنی ماں کی بات نہیں مانا اور میں وہاں آ گیا۔ پھر میں جب گھر پہنچا تو اس وقت میری ماں کو لے کے وہ جناز گاہ میں چلے گئے تھے، جنازہ پڑھ لیا گیا تھا۔ اچھا آپ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تھے؟ میں جنازے میں نہیں شریک ہوا، لیکن ابھی انہوں نے دفنایا نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا، اس وقت بھی میری ماں کہہ رہی تھی کہ یار ایک دن تو میرے پاس رک جاتا۔ بس یہ اللہ کی طرف سے تھا نا، کہ ظاہر ہے کہنے کے پیچھے یہی بعض دفعہ ہوتا ہے نا، اکثر نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی اشارہ، کوئی نہ کس طرح کی بات ہوتی ہے۔ اس طرح ہم نے اپنے آس پاس بہت سے واقعات سنے ہیں۔ سر ماں ایسا رشتہ ہے اس کائنات کا، اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کسی اور رشتے کے بارے میں تو نہیں دی کہا۔ مثال بے شک اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کسی ملک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، اس نے پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کو نہ بھی دیکھا ہو تو اس کے اوپر جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے آئے نہیں میری اماں۔ بالکل ایسا ماں ایسا رشتہ ہے اس کائنات کا سر،
میں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے بھی کہا ہے کہ ماں اور باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کریں.